السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے بڑا شر خیر و رضا دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانفال آیہ مبارکہ 70 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 66 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید 2 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 67 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ ٹرانسلیشن۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ ارادہ رکھیں آپ سے خیانت کرنا، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو تحقیق وہ خیانت کر چکے ہیں اللہ سے اس سے پہلے۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے ان کو تمہارے قابو میں کر دیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی انہوں نے، وجاہدوا، اور جہاد کیا انہوں نے، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک، یہی لوگ ہیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور نہیں ہجرت کی انہوں نے، ما لکم من ولایتہم من شیء، نہیں ہے تمہیں ان کی ولایت سے کچھ بھی، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر دیں، وإن استنصروکم فی الدین، اور اگر وہ مدد طلب کریں تم سے دین میں، فعلیکم النصر، پس تمہارے اوپر لازم ہے مدد کرنا، الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر اوپر ایسی قوم کے تمہارے اور ان کے درمیان ایک پختہ عہد ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو بھی تم اعمال کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 67 سے، اور یاد رہے کہ آج کا لیسن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یاد رہے کہ یہ آیہ مبارکہ خاص اس کا پس منظر ہے، لیکن اس کا قاعدہ کلیہ، اصول و ضوابط قیامت تک کے لیے قائم کر دیے گئے۔ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ، نہیں ہے لائق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہ ان کے پاس قیدی ہوں، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ خوب خون بہا دیں زمین میں، یا خوب خون ریزی کر دیں زمین میں، یعنی کہ جو جنگ کا اصل مقصد ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اسے نہ تو مال حاصل کرنا ہے اور نہ ہی کفار کے ساتھ دوستیاں لگانا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ اصل جنگ کا مقصد ہے وہ کفر کی کمر توڑنا اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا ہے۔ اور کچھ ویسے بھی یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور اس سے پہلے باقاعدہ مسلمانوں کی تربیت نہیں کی گئی تھی کہ جنگ باقاعدہ جنگ ہونے لگی ہے اور مسلمانوں کو کچھ اصول و ضوابط سمجھائے جاتے، بلکہ یہ جنگ اچانک سے پیش آئی، اور اس کے لیے پھر ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تربیت کرنا بہت ضروری تھا۔ تو جب جنگ مکمل ہو چکی، اس کے بعد جو قیدی ہاتھ میں آئے ان کے بارے میں جب مشورہ کیا گیا، تو اس کے بارے میں جو رائے اپنائی گئی، جو فیصلہ کیا گیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے
کہ جنگ بدر میں 70 سرغنے مارے گئے اور 70 ہی قید کیے گئے۔ تو جو قیدی تھے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کو اب کیا کیا جائے، کیا ان کو قتل کر دیا جائے یا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جائے۔ تو اس کے بارے میں کچھ خاص صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، جیسا کہ سرفرست سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ تو یاد رہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار و محبت اور شفقت والا معاملہ ہے وہ جھلکتا ہے۔ اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق بھی بہت رحم دل تھے، بہت نرم مزاج تھے، تو اسی کے مطابق ان دونوں نے فیصلہ کیا۔ اس واقعہ کے رائے سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں قیدی گرفتار کر لیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، یہ ہمارے چچا زاد بھائی اور خاندان ہی کے لوگ ہیں۔ یاد رہے کہ ان میں بہت سارے آپس میں رشتہ دار ہی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریبی تھے اور باقی لوگوں کے بھی قریبی رشتہ دار ہی تھے۔ تو انہوں نے کیا اپنی رائے پیش کی، یعنی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ فرمایا کہ میری رائے تو یہی ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے تاکہ اس رقم سے کفار کے مقابلے میں قوت بھی حاصل ہو اور اس طرح کفر کی جو کمر ہے وہ بھی ٹوٹے، یعنی کہ کفر کا جو زور ہے وہ کم ہو۔ اور کچھ ان کو یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کفار کو مزید موقع ملے تو وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، ان کو مسلمان ہونے کا موقع مل جائے۔ تو اس کے برعکس پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے برعکس اپنی رائے کا اظہار کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے تو ابوبکر صدیق کے رائے کے مطابق نہیں ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کیجئے، یعنی کہ جو جس کا رشتہ دار ہے ان کو ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ خود ان کی گردنیں اپنے ہاتھوں سے اڑائیں۔ پھر انہوں نے مزید وضاحت کی، جس طرح کہ عقیل ہیں، یعنی کہ عقیل بن عبد المطلب، ان کو ان کے بھائی کے حوالے یعنی کہ علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ ان کی گردن اڑائیں، اور میرے فلاں رشتہ دار ہیں ان کو میرے حوالے کیا جائے، اور فلاں کو فلاں کے وغیرہ وغیرہ کچھ لوگوں کے اس طرح نام لیے گئے۔ پھر فرمایا کہ اس لیے کہ یہ کفر کے سرغنے ہیں اور کفر کے سردار ہیں، تو اس طرح کر کے پھر کفر کی جو کمر ہے، کفر کا جو زور ہے وہ ٹوٹے گا۔ تو جو زیادہ رائے تھی وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی رائے کے موافق تھی۔ کچھ تو اس میں مال غنیمت کے دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا، جو فدیہ لیا جائے گا وہ فائدہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ جو اپنے اپنے رشتہ دار ہیں وہ ان کے ساتھ کیسے یہ معاملہ کریں گے کہ خود ان کی گردنیں تن سے جدا کریں۔ تو اس طرح تھوڑی سی رائے موافق دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فیصلہ کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشفق تھے، لوگوں پہ مہربان تھے۔ تو اسی رائے کو اپناتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا کہ ان قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کی رائے کو اختیار کیا جبکہ میری رائے کو نہ اختیار کیا۔ تو دوسرا دن ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے دونوں رو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے بھی بتائیے کہ آپ اور آپ کے دوست کیوں رو رہے ہیں، تاکہ اگر مجھے رونا ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ روؤں، ورنہ کم سے کم آپ کے رونے میں شامل ہوتے ہوئے، آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہوئے رونے والی شکل ہی اختیار کر لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس فیصلے کی وجہ سے رو رہا ہوں جو کہ مشورہ کیا گیا تھا اور جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے بارے میں فیصلہ دیا تھا، تو وہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ یہ عذاب جو ہے یہ درخت کے قریب ہی آ چکا تھا، اور اتنا قریب کہ یہ جو درخت سامنے نظر آ رہا ہے یہاں تک عذاب دیکھا گیا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ کسی نبی کے لائق ہی نہیں، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ میں قیدی لیں، کسی قیدی کو پکڑیں یہاں تک کہ زمین میں خوب خون ریزی ہو، جو جنگ کا مقصد ہے وہ پورا ہو، کیونکہ جنگ کا مقصد صرف مال غنیمت حاصل کرنا نہیں ہے یا فدیہ لینا ہی نہیں ہے، بلکہ کفر کی کمر کو توڑنا ہے، اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ڈانٹ پلاتے ہوئے، تریدون عرض الدنیا، کیا تم چاہتے ہو دنیا کی سرسری سر و سامان کا، کیا تمہاری اس میں یہ رائے ہے کہ تم دنیا کا جو ساز و سامان ہے وہ حاصل کر لو؟ لیکن اللہ تعالیٰ تو کچھ اور چاہتے ہیں، اللہ کی منشا کچھ اور ہے، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ تو آخرت چاہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جو آخرت کا اجر ہے، آخرت کا ساز و سامان ہے وہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ کب حاصل ہوگا؟ جب جنگ کا مقصد پورا ہوگا۔ پھر اسی لیے فرمایا واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ غالب اور حکمت والا ہے، ہر طرح سے دوسروں پہ غالب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے انتقام بھی لے سکتے ہیں اور ہر طرح سزا دینے پہ بھی قادر ہیں، اور تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہیں۔ اسی کے بارے میں ایک حدیث بھی ملتی ہے جس کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل السلام اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے ساتھیوں کو بدر کے قیدیوں کے متعلق اختیار دیں کہ انہیں قتل کر دیں یا فدیہ لے لیں، اس شرط پر کہ ان میں سے آئندہ اتنے ہی قتل کیے جائیں گے۔ انہوں نے فدیہ لینا اور آئندہ اپنے آدمی کی شہادت اختیار کی، یعنی کہ اس کے مطابق صحابہ کرام نے یہ چاہا کہ چلو ان سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن یہ رائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہ آئی، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ سرزنش بھی کی۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب کی جو وجہ رکنے کی تھی، عذاب جو آ کر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روک لیا، اس کی کئی وجوہات تھیں۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر یہ فیصلہ پہلے سے لکھا نہ جا چکا ہوتا تو البتہ جو کچھ تم نے فدیہ ان سے لیا اس کے بدلے میں تمہیں بہت بڑا عذاب نازل ہوتا، تم بہت بڑے عذاب سے دوچار ہوتے۔ اس کے بارے میں مفسرین کی بہت ساری رائے ہیں۔ ایک تو یہ رائے بیان کی جاتی ہے جیسا کہ مال غنیمت پہلے سے حلال ہو چکا تھا، جیسا کہ پہلی امتوں پہ یہ مال غنیمت حلال نہیں تھا، تو مال غنیمت حلال ہو چکا تھا، جس طرح مال غنیمت حلال ہے اسی طرح فدیہ بھی مسلمانوں پہ حلال تھا۔ کہا کہ اگر یہ چیز پہلے حلال نہ ہوتی تو اس کے بدلے میں پھر عذاب سے دوچار ہونا پڑتا۔ یہ دوسری رائے یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جنگ میں شریک ہونے والے، یعنی کہ بدر میں شریک ہونے والے جو بھی صحابہ کرام تھے، اللہ نے ان سب کے گناہ معاف کر دیے، یہاں تک کہا کہ آئندہ تم سے کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو اللہ نے تمہارے قصور معاف کر دی ہیں، تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، تو اسی کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا۔ اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، یعنی کہ آپ وسلم جہاں جس جگہ پہ آپ رہائش پذیر ہوں وہاں سے عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے، جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی اللہ ایسے نہیں ہے کہ ان پر عذاب نازل کریں جب آپ ان کے اندر موجود ہوں، تو اس طرح آپ وسلم کے وجود کی وجہ سے بھی عذاب کا ٹالا جانا ان کے لیے رحمت کا باعث بنا۔ اور پھر مزید یہ بھی رائے پیش کی جاتی ہے کہ ان لوگوں میں سے، ان قیدیوں میں سے بہت سارے بعد میں مسلمان ہو چکے جن کی قسمت میں پہلے سے مسلمان ہونا لکھا تھا، اگر ان پہ عذاب نازل ہو جاتا تو جو مسلمان ہونا لکھا تھا اس سے پھر وہ محروم رہ جاتے، تو اس لحاظ سے بھی ان سے عذاب ٹال دیا گیا۔ تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری ہی وجوہات عین ممکن ہو، لیکن اس واقعہ میں بہت ساری حکمتیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، اور یہ بھی کہ نبی انبیاء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ چھوٹی سی غلطی بھی اگر انبیاء سے ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ بھی سرزنش کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، نبی بعد بہت بڑے بڑے شرک کے الفاظ بول جاتے ہیں غلوف سے کام لیتے ہوئے کہ محمد کا پکڑا، اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، اور محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو یہ ایسا جملہ ہے
کہ جو اس آیہ مبارکہ کے بالکل خلاف ہے۔ ایسے گندہ عقیدہ رکھنے والے سراسر شرک میں مبتلا ہیں۔ ابھی مزید سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ بہت ساری رائے ایسی ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں رائے کو موافق سمجھتے ہوئے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ جس طرح کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے، تو ان کی رائے پہ بھی عمل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور پھر مزید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غیور تھے، تو ان کا یہ ارادہ تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پردہ کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی رائے کو پسند کرتے ہوئے پردے کا حکم نازل کر دیا۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں آیہ مبارکہ 69 میں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ اس میں سے جو مال غنیمت ہے حلال اور پاکیزہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اب اس چیز کے بعد یہ شبہ پیدا ہوا، یہ اشکال پیدا ہوئے کہ پتہ نہیں اب مال غنیمت کھانا جائز ہے یا کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نرمی برتے ہوئے کیا فرمایا کہ جو مال غنیمت تمہارے پاس ہے حلال اور اچھا ہے، پاکیزہ ہے، اس کو تم کھا سکتے ہو، لیکن اس میں بھی تقویٰ کا حکم دیا گیا، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی احکامات نازل کرتے ہیں ساتھ ساتھ تقویٰ کی تاکید کرتے ہیں کہ تم سے جو مطلوب ہے اصل میں وہ تقویٰ ہے، کہ تقویٰ کی روش پہ چلتے ہوئے مال غنیمت جو حلال طیب ہے، پاکیزہ ہے، اس کو کھا سکتے ہو۔ مال غنیمت کے بارے میں آپ اور بھی احادیث مبارکہ ایڈ کر سکتے ہیں، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے باقی انبیاء سے 5 یا ایک حدیث کے مطابق 6 چیزوں کے بارے میں ممتاز کیا گیا۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، جو کہ پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ پہلے انبیاء پہ یہ مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخفیف کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔ نیکسٹ انشاءاللہ العزیز فدیہ کے بارے میں کچھ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام سے کتنا فدیہ لیا گیا اور کیا اس کی شکلیں تھیں اور کس صحابی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔